شکریہ. صفحہ وہ دیجیے گا عبرانی کا جو آپ. ہاں جی, ریبٹل ٹائم ہے اور میں کوشش کروں گا کہ بڑی تیزی کے ساتھ میں نہیں, دوسرا والا اس ریبٹلس کو میں پیش کر سکوں. آپ نے وہ جو عبرانی میں جو آپ کا تھا, آپ نے جو بیمعود جو پیش کیا نا, ہاں نہیں, اس کے نیچے دیکھیں. ابھی ٹائم شروع نہیں کیجیے گا پلیز. ہاں جی, انہوں نے بڑی محنت کی اور یہ وائٹ بورڈ اور 2 کرسیوں کی زحمت بھی رکھنے کی دی ہے حکیم صاحب نے. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ عبرانی زبان سیکھ رہے ہیں, میں اس بات سے خوش ہوں. ہم بھی طالب علم ہیں, زبان سیکھتے ہیں, کوئی ماہر نہیں ہے عربی, عبرانی یا یونانی کے, لیکن یہ ہے کہ جہاں کہیں اس کی ضرورت ہو تو اسے ہم استعمال کرنا تھوڑا بہت جانتے ہیں. اب حکیم صاحب نے جو علم العداد کے تحت جو حضرت محمد کا جو صیغہ یہاں حضرت محمد کا نام جو بتایا ہے نمبرنگ کے تحت, سو یہ ایک کیبلسٹ ہیں, یہودی لوگ ہیں جو خاص ایک وہ فرقہ ہے جو بائبل کے جو حرف ہیں ان کے نمبرز نکال کر پھر ان کو ڈیوائڈ مائنس کر کے ملٹیپلائی کر کے وہ کوئی نہ کوئی معنی نکالتے ہیں. اچھا, اب یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ لکھا ہوا بیت میم الف دالت, یہ ہے بھی میعود. اس کا مطلب ہے I will multiply greatly. ان 2 لفظوں کا مطلب یہ ہے. اچھا, جو یہ کہنا چاہ رہے تھے دراصل وہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میں عبرانی زبان تھوڑی بہت سمجھتا ہوں. قوم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے گوئی, جو آپ کہہ رہے تھے نا وہ یہ ہے لگوئی گادول, بڑی قوم. ہاں, اس کا کوئی نمبر نکال کر آپ پیش کرتے تو آپ کی بات صحیح تھی, لیکن یہ بہرحال آپ غلطی کر گئے. نہیں, ہاں جی, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جی جی, ہاں, میعود, ہاں جی, یہ بائبل سے نہیں, یہ دونوں ہی بائبل کی ہیں, یہ میعود اور میعود. ہاں جی, ٹھیک ہے. بڑی قوم کے لیے عبرانی زبان کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے, یا عبرانی زبان میں بڑی قوم کے لیے جو لفظ استعمال ہوں گے, اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا گوئی گادول. یہ ترجمہ ہے, کسی سے بھی چیک کروا لیں. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ میں نے خیر آپ کی کتاب میں سے یہ حوالہ اس لیے پڑھا تھا, اور جو جواب آپ نے دیا وہ میری تائید کی ہے کہ حضرت کی جو رسالت یا نبوت ہے اسلام کے ہاں وہ معتبر ہے, آپ مانتے ہیں, لیکن آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ حضور کی رسالت اور نبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بائبل سے ہی پیش گوئیاں پیش کریں, یعنی قرآن ہی کافی ہے ان کی رسالت اور نبوت کے لیے. تو پھر آپ یہ خام خواہ میں پھر اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں اور پھر اتنی محنت کر رہے ہیں آپ کے جی یہ پیش گوئیاں جو ہیں, یہ آپ بشیر احمد حسینی صاحب نے 19 پیش گوئیاں, بڑی موٹی کتاب انہوں نے لکھی, بڑی محنت کی ہے, لیکن ہمارے نزدیک میں ساری محنت لا حاصل ہے. اچھا, آپ نے یہ کتاب لکھی بائبل اور قرآن, پھر ایک باقاعدہ طور پر ایک مضمون فارکلیت, جس پر آج مناظرہ تھا, فارکلیت اور پاکستان کی جو تمثیل ہے, اس پر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی بہت تحقیق ہے, لیکن آپ نے خود ہی یہ تائید کر دی کہ ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ محنت آپ کی لا حاصل ہے. اچھا, یہ جو پیش گوئیوں والا سلسلہ تھا یہ آپ نے ذکر کیا عبداللہ بن ترجمان کا, اور ایک اور شخص ہے یحییٰ بن جزلہ. یہ کتاب ہے علم الکلام اور الکلام, مولانا شبلی نعمانی صاحب کی, اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اور وہ لکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہود و نصارہ کے رد میں کتابیں لکھی ان میں سے 2 شخص قابل ذکر ہیں, عبداللہ بن ترجمان اور یحییٰ بن جزلہ. ابتدا میں عیسائی تھا, علوم کی تحصیل ولید معتزلی سے کی اور اس کی ہدایت اور قوت استدلال کا معتقد ہو کر 466 ہجری میں اسلام لایا. چونکہ انجیل اور تورات کا ماہر تھا, حضرت کی پیشگوئیوں پر جو ان کتابوں میں موجود ہیں اس پر مستقل ایک کتاب لکھی, اور اس بحث پر غالباً یہ سب سے پہلی کتاب آپ لکھ رہے ہیں مولانا شبلی نعمانی صاحب. تو یہ وہ افراد تھے جنہوں نے مزید اس پر کام کیا, اور اس سے پہلے بھی جو ابن اسحاق اور ابن ہشام, یہ فرسٹ کامنٹیٹرز, ابتدائی مفسرین ہیں, معتبر لوگ ہیں. تو
وہ یہ کہتے ہیں کہ راہب بحیرہ نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر پہچان لیا کہ وہ رسول آخر الزماں ہے جن کا ذکر یہود و نصارہ میں ہے، اور اس نے کہا کہ یہود کے شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ تو خیر یہ کہ مولانا شبلی نعمانی نے اس کی قرآن میں ذکر جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی نے ہی اس روایت کو کمزور کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ جو ہے یہ مضبوط نہیں ہے، ضعیف ہے۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انہی لوگوں نے ترغیب دی جو اس یہودیت سے، اس مسیحیت سے اسلام میں آئے، تو انہوں نے پھر نشاندہی کی، لیکن وہ نشاندہی جتنی بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے جن مقامات پر، وہ مقامات جو ہیں وہ حضور کی پیش گوئیوں کے حوالے سے نہیں ہیں۔ یہ گمان ہے، ایک ظن ہے، خیال ہے۔ آپ نے میری تائید کر دی، چلیں شکریہ۔ اچھا، امی جو ہے اس کا ایک ہی معنی نہیں ہے۔ اچھا ہوتا، بہتر ہوتا کہ آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو اس آیت کو اسی میں سے مجھے اس کا مطلب سے آپ کو سباق دیکھ کر امی کا ٹرانسلیشن آپ مجھے بتاتے، تو وہ آپ نے نہیں بتایا۔ اس کا ایک معنی نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ کہا کہ جو خدا کا ڈائریکٹ سیکھا ہوا ہو، امی اس کو کہتے ہیں جو جس نے کسی دنیاوی استاد سے نہ سیکھا ہو، بلا واسطہ خدا سے اس نے تعلیم حاصل کی ہو، تو اس کا کوئی ڈکشنری میں کوئی معنی اگر موجود ہے تو وہ آپ ضرور بتائیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ ہاں جی، ریفرنس دے دیں ڈکشنری میں سے۔ اچھا، فارکلید کے لیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کا مورب بنائیں، آپ نے پھر جو میرا سوال تھا وہ دوبارہ مجھ پر ہی داغ دیا۔ خیر، یہ آپ بنا کے میں تو بنا دوں گا۔ پیراکلیٹوس کا جو مورب ہے وہ بنتا ہے باراکلیٹوس، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیریکلیٹوس کا بنتا ہے بیریکلیٹوس، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو عبرانی زبان میں بھی لکھا ہوا ہے پیراکلیٹوس، عبرانی کی جو بائبل ہے پیراکلیٹوس کی جگہ وہاں پیراکلیٹوس آیا، کیونکہ ان کے یہاں ٹی نہیں ہے، ٹاؤ نہیں ہے، تو انہوں نے تے لے لیا۔ تو ایکچول پے کی جگہ بے استعمال ہوتا ہے، فے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ اب آپ کو میں نے خیر کہا تھا۔ تو آپ نے، اچھا، مسیح کی زبان آرامی تھی، آپ ہی کے علماء نے سریانی زبان میں سے وہ لفظ ڈھونڈ لیا ہے جس کے معنی ہے شعراء آفاق کے، کیونکہ احمد جو لفظ ہے اس کا مطلب پریزڈ ون ہے، اس کا معنی جو ہے وہ ہے جو مشہور و معروف ہو۔ تو آپ نے اس پیراکلیٹوس کو چھوڑ کر اس لفظ کا انتخاب کیا جس کا معنی جو ہے وہ پریزڈ ون بنتا ہے یا شوہر آفاق بنتا ہے۔ لیکن یہ تو زیادتی ہے کہ جو لفظ نہیں لکھا ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، جو نہیں آپ وہاں فٹ کر کے اپنی مطلب براری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ معیار نہیں ہے کسی بھی سچائی تک پہنچنے کا، یہ تو بہت ہی عجیب سا معاملہ ہے۔ اس طرح تو پھر علم جو ہے اس کو علم پڑھ لیں، علم کو علم پڑھ لیں، آپ نہیں پڑھتے۔ دعا کو دغا کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ دغا کو دعا کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو شعر میں نے پہلے بھی پڑھا، ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو یہاں تو بہت سارے معاملات ہیں۔ پھر آپ نے خیر وہ 10,000 قدسیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ، اور یقین کیجئے کہ یہ جو ہے قرات کے جو معاملات ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک بحث ہے۔ قرات کے جو معاملات ہیں وہ خود اہل اسلام بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی قرات میں اختلاف ہے، جو ریڈنگز ہے، اور خود جو ہے وہ 7 احراف پر جو ہے 7 احراف جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ اچھا، ٹرانسلیشن کرنا از حد مشکل کام ہے۔ جیسے کل ہی ہم ایک آیت پر غور کر رہے تھے، والسلام علیہ یوم، والسلام علیہ، سلامتی ہے مجھ پر۔ یوم آگے آ کے اس کا کوئی سینس بن نہیں رہا ہے، تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ سلام، بلکہ ٹرانسلیشن بھی مسلم اسکالرس نے کیے ہیں کہ سلامتی ہے مجھ پر، اور دن آگے بھی کا بھی استعمال کرتے ہیں، دن بھی۔ تو وہ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ، اور پھر یاد رکھیے کہ جس دن مسیح پیدا ہو رہے ہیں، جس دن میں وہ وقت ہے، وقت کو ہم کبھی بھی ذات کو وقت سے الگ نہیں کر سکتے، دونوں ہی باتیں ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی مسیح بھیج رہے ہیں تو خدا بھیج رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مسیح کہہ رہے ہیں میں بھیجوں گا، یعنی ہم تثلیث فی التوحید کی بات کرتے ہیں، ایک ذات میں 3 اقانیم کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو بھیجا، باپ اور بیٹے نے مل کر روح القدس کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے جی، میرے نام سے بھیجے گا، مراد یہ ہے کہ وہ میرا مقام ہو کر اب جو تعویل و تفسیر اور تعلیم کا کام ہے وہ پورا کرے گا۔ مسیح نے نجات بالکفارہ کا کام پورا کیا، آپ نے کہا جو ادھورا کام کیا۔ مسیح نے کہا کہ اے باپ، میں نے
وہ کام جو تو نے میرے سپرد کیا میں نے اسے پورا کر کے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. اور مسیح جب صلیب پر تھے تو مسیح نے ایک کلمہ کہا, 7 کلمات میں سے کلمہ ہے تمام ہوا. وہ کیا تمام ہوا تھا؟ یعنی وہ کام, کفارے کا کام, انسانوں کے کفارے کا کام جو مسیح کے سپرد کیا گیا تھا, اس کام کو جب مسیح نے اپنی بشریت کو صلیب کے مذبح پر قربان کر کے پورا کر دیا تو وہاں مسیح نے کہا کہ تمام ہوا ہے باپ, وہ کام جو تو نے میرے سپرد کیا میں نے اپنی بشری قربانی کے ذریعے سے اسے پایا تکمیل تک پہنچا دیا. پھر روح القدس کو بھیجا گیا, کیونکہ ہمارے ہاں تثلیث فی التوحید کے 2 پہلو ہیں. ایک ذاتی پہلو ہے جس میں ہم ان تینوں اقانیم کے ایک ذات یعنی سبسٹنس میں ایک ہونے کی بات کرتے ہیں. پھر انتظامی پہلو میں ہم ان کے ڈیفرنٹ رولز کی بات کرتے ہیں کہ تینوں اقانیم کا رول فرق ہے, ذات ایک ہی ہے لیکن کام فرق ہے. پھر سورہ یاسین میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی اور ہے, یہ پڑھائی قرآن مجید دیجیے. احسن البیان جو قرآن آپ کے ہاں معتبر بھی ہے. اچھا, اس میں اب یہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ 3 رسول کون تھے, جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ 2 بھیجے پھر تیسرا بھیجا. یہ بحث الگ ہے, لیکن قرآن مجید میں سے میں تفسیر پڑھ رہا ہوں, میں کو اپنی بنائی ہوئی چیز تو نہیں لایا. یہ 3 رسول تھے. مفسرین نے ان کے مختلف نام بیان کیے ہیں لیکن یہ نام مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے فرستادہ تھے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجے تھے. بستی کا نام انطاکیہ تھا. یعنی ان کا بھی خیال تھا کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے نہیں. تو خیر یہ کہیں نہ کہیں اہل اسلام جو ہیں, بعض مفسرین, میں نے پورا ہی پڑھا ہے, میں نے اس کو پورا ہی پڑھا. چلیں آپ لے لیں. اچھا, آپ نے کہا جی کہ جو بہت کچھ جو پہلا جو آپ کا جو ریبٹل تھا, جو پہلا جو آپ نے جو بالکل ٹاپک سیٹ کر جو باتیں کی, اس میں پھر آپ نے پیش گوئی کا جو ہے وہ بتایا کہ جی پیش گوئی ہم دکھائیں گے آگے کو مانیں یا نہ مانیں. نہیں, کیوں نہیں مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے ہم؟ اگر آپ ایگزیکٹ اس معیار پر جو معیار کسی شخصیت کا بیان کیا جا رہا ہے, اگر اس پر حضرت کی لائف کا کال فیل کا معیار وہ پورا اترتا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کا انکار کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ تو آپ نے مجھے بتانا تھا کہ جو پیش گوئیاں جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سورہ اعراف میں سے سورہ صف کی جو دونوں باتیں اس کو آپ عین اس معیار پر آپ روح القدس کو, روح حق کو اتار کر دکھائیں, نہیں اترتا. پھر آپ کہہ رہے ہیں مسیح کی پیشن گوئی اتنی واضح نہیں جتنی حضرت کی پیشن گوئیاں ہیں. یہ تو خیر آپ کا ایک دعویٰ ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پیشن گوئیوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے مسیح خدا کے منصوبہ نجات کا مرکزی شخص ہے, اور خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی آ گئی اس میں خدا اور انسان کو بحال کرنے کا جو پلان تھا اس کے تحت ایک شخصیت کو آنا تھا جس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ کس قبیلے سے آئے گا. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں جی وہ پیش گوئی بھی آپ کی ہے, شیلو کی پیش گوئی. یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور اس سلطنت کا اثر موقوف نہ ہوگا جب تک شیلو نہ آئے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیلو جو ہے یہ حضرت کی پیش گوئی, یہ بھی غلط فہمی ہے. یہ بتا دیا گیا یہودا کے قبیلے سے آئے گا. پھر یسایا نبی کے صحیفے کے 11ویں باب میں لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک قوم پل پھوٹ نکلے گی. پھر آگے داؤد کی نسل سے تخت کا وعدہ کیا گیا ہے. پھر ان کو ابن ابراہیم کہا گیا ہے کیونکہ ابراہیم سے کہا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. تو یہ پیش گوئیاں جو تھی نسل کا ذکر کر دیا گیا. پھر بتا دیا گیا کہ وہ کہاں کس قوم سے, اور پھر اس قوم کے کس قبیلے سے, اور اس قبیلے کے کون سے خاندان سے آئیں گے. اور پھر ابراہیم کی نسل جس کے وسیلے سے ساری کائنات نے برکت پائی ہے وہ نسل مسیح ہے. ہماری کتاب جو ہے وہ اس کی تفسیر میں بتاتی ہے کہ وہ مسیح ہے, یعنی ان پیشن گوئیوں کی تکمیل مسیح تھا. پھر مسیح کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ کیسے پیدا ہوں گے, کہاں پیدا ہوں گے اور کب پیدا ہوں گے. حوالہ جات بہت مشہور ہے, 7:14 یسایہ 7:14 کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی, بیٹا جنے گی. ٹھیک ہے جی, یہ لکھ دیا گیا ہے. پھر میکا کا صحیفہ 5واں باب 2 آیت میں لکھا ہے بیت لحم افراطہ گرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کی چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا, ایک شخص نکلے گا جو اسرائیل کا غلہ بان ہوگا. اس کا مصدر زمانہ ہے سابق قدیم الیام سے ہے. پھر دانیل کی کتاب میں 9ویں باب میں 70 ہفتوں کی جو پیش گوئی ہے اس کے حساب میں جب ہم حساب لگاتے ہیں تو عین انہی سالوں میں مسیح کی پیدائش وقوع میں آتی ہے.
خیر یہ ہمارا ایک جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے مسیح کے حوالے سے پیش گوئیوں کا جو سلسلہ ہے اسے سمجھنے کا. خیر آپ نے بھی شاید دیکھا دیکھی یا عبداللہ بن ترجمان یا وہ جزلہ کے کہنے پر آپ لوگوں نے شاید ترغیب پالی اور مزید اس میں آپ نے ترقی کی اور پھر آپ نے سوچا کہ جہاں اونٹ کا ذکر ہے, جہاں تلوار کا ذکر ہے, جہاں ریت کا ذکر ہے وہ آن حضرت کی پیش گوئی. ایسا کچھ نہیں. اچھا پاکستان کے حوالے سے آپ نے خیر بڑی محنت کی ہے کہ وہ دیکھیں پیش گوئی بالکل واضح ہے اور یہ تمثیل مسیح نے فرمائی ہے اور مسیح وہ ساری بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے کسی مالک نے پاکستان لگایا, مالک باپ ہے, خدا ہے. پاکستان جو ہے وہ بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے. پھر اس پاکستان میں پھل ڈھونڈنے کے لیے نوکروں کو بھیجا, پھر اس نے بیٹے کو بھیج دیا, وہ قتل ہو گیا. خیر نہ تو آپ اب دیکھیں نا اپنے مطلب براری کے لیے جی وہ بائبل کے معنی میں بیٹا, اب کہیں نہ کہیں آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں مسیح کو بیٹا. آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ آپ نہیں مانتے, آپ نبی مانتے ہیں, آپ بیٹا نہیں مانتے, کسی بھی رنگ میں بیٹا نہیں مانتے. اگر آپ کسی بھی رنگ میں آپ بیٹا مانتے ہیں آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں. نہ آپ خدا کو باپ مانتے ہیں نہ مسیح کو بیٹا ہم مانتے ہیں. بیٹا قتل ہوا لیکن مردوں میں سے زندہ ہوا, یہ اگلی بات ہے. پھر جب وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا اس نے اپنے شاگردوں کو یہ مشن دیا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بپتسمہ دو. پھر انہوں نے فرمایا یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک کہ عالم بالا سے قوت کا لباس تمہیں نہ ملے. وہ وعدہ جو مسیح نے کیا تھا کہ میں جاتا ہوں اسے بھیجوں گا, اسے جلد از جلد پورا ہونا تھا تاکہ جب وہ نازل ہو تو اس کی رہنمائی میں, اس کی تحریک میں مسیح کے شاگرد, مسیح کے حواری پوری دنیا میں یروشلم, سامریہ یہودیہ, زمین کی انتہا تک وہ جا کر گواہی دیں. اور ان کی گواہی دینے میں پاک روح ان کے ساتھ ساتھ تھا. رسولوں کے اعمال کی کتاب بھری پڑی ہے کہ کہاں کہاں روح القدس نے ان کو سکھایا, بھیجا, کہاں سے انہیں منع کیا. ٹھیک ہے جی, یہ پوری بات جو ہے رسولوں کے اعمال میں موجود ہے. اچھا اب ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال اس کا ٹائٹل دراصل یہ روح القدس کے اعمال ہے کہ کس طرح سے وہ روح القدس جب نازل ہوا حواریوں پر. یہ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں یہ لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک ایک زور کی آندھی کا سناٹا تھا اور روح القدس آگ کے شعلوں پھٹتی ہوئی زبانوں میں, آگ کے شعلے کی طرح پھٹتی ہوئی زبانوں میں ان پر آ ٹھہرا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے, غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور جب وہ روح ان پر نازل ہو گیا جس کا ذکر مسیح نے کیا یوحنا کی انجیل میں, تو پھر جب انہوں نے اس کے زیر اثر کلام کیا تو 3000 لوگوں نے اس دن مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا. تو یہ روح القدس کا کام آگے اس طرح سے آگے بڑھتا ہے. تو اس میں واضح طور پر بیٹے کا قتل اور پھر بیٹے کا قتل جو ہے اس کے بعد ان کے قیامت کا ذکر. آپ تو خیر مانتے ہی نہیں کسی بھی چیز کو, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ مرے یا نہیں مرے, یعنی ڈائریکٹ آسمان پر گئے تھے یا مر کر زندہ ہو کر آسمان پر گئے تھے, یہ ایک بحث ہے. اچھا پھر آپ نے خود ہی مانی کا بھی ذکر کر دیا, ماؤنٹینس کا بھی ذکر کر دیا. کسی کا دعویٰ جو ہے مسیح ہونے کا کئیوں نے دعویٰ کیا. کیا غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا؟ اس کی تو خود آپ تردید کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مسیح موعود کی یعنی مسیح کی جو قول فعل اور ذات ہے اس پر وہ پورا نہیں اترتے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی مسیح کی صورت میں غلام احمد قادیانی جو ہے اس روحانی طور پر مسیح اس کے اندر آ گئے ہیں. تو بائبل یہ کہتی ہے کہ جس طرح تم نے مسیح کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح تم پھر اسے آتے ہوئے دیکھو گے. یعنی ذاتی طور پر تم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے, ذاتی طور پر ہی وہ واپس آئے گا, کوئی بروزی یا وہ اس طرح سے ایک صفاتی طور پر نہیں آئے گا. تو پھر ہم ان باتوں کے تحت ہم واضح طور پر غلام احمد قادیانی کے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ جو ہے اس کو رد کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہیں. اسی طرح مانی نے بھی غلط فہمی سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کسی شخصیت کا, کوئی انسانی شخصیت کا ذکر ہے تو اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا, وہ اب تک تمہارے ساتھ. اب یہ کہہ تعلیم کی صورت میں ساتھ ہے اس کی, تو یہ بالکل غلط بات ہے. اب تک ساتھ رہے گا. مانی فوت ہو گیا بلکہ اس کی لاش کو انہوں نے 2 ٹکڑوں میں 2 دروازوں پر پھینکوا دیا. مانی کو قتل کر دیا گیا تھا. کہاں ہے وہ اب ہمارے ساتھ؟ پھر اگر کوئی مانی اٹھ کر کہہ دے نہیں وہ تو اس وجہ سے تھا کہ جی اس کی تعلیم جو ہے وہ جو ارزنگ کتاب ہے اس کی وہ آج ہمارے ساتھ ہے, تو گویا کہ مانی ہمارے ساتھ ہے. یہ باتیں اس طرح کی کبھی بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ جس طرح احمدی جو ہے وہ زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک الگ شخصیت کو مسیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی حضرات نبوت کے دعوے دار آئے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے جہاں نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہاں انہوں نے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا. مسیح سے پہلے بھی لوگ آئے اور انہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا, اور مسیح کے بعد بھی کئی لوگوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا.
کونے کے سرے کے پتھر کا حوالہ خود مسیح نے دیا، اور اس کے لیے 4 حوالے میں نے دیے۔ افسیوں کے خط جو ہے اس میں لکھا ہے کہ کونے کے سرے کا پتھر یعنی یسوع مسیح۔ بنی اسرائیل کے پاس مسیح آئے اور انہوں نے مسیح کو رد کر دیا، ٹھوکر کھائی، کیا ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مسیح کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی۔ سن 70 عیسوی میں یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور ہیکل کے پتھر پر پتھر، مکمل ڈسٹرکشن، مکمل ٹکڑے ٹکڑے، شیرازہ بکھر گیا بنی اسرائیل قوم کا۔ اور جب اب مسیح آئیں گے اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھیں گے، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کی خوشخبری کو نہیں مانا، اس کی ذات کو اس طرح سے نہیں مانا جس طرح سے انجیل بیان کرتی ہے، ان سب سے وہ کہے گا ملعونو، میرے پاس سے چلے جاؤ اس آگ میں جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سو جب وہ آئے گا جس پر وہ گرے گا، اب اس کو وہ پیس کر رکھ دے گا۔ زبور کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا۔ اب مسیح جو ہے وہ عادل اور منصف ہو کر آئیں گے، اس بات میں آپ بھی ہماری تائید کرتے ہیں کہ اب وہ عادل اور منصف ہو کر آئیں گے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ وہ جس کا ذکر حضرت نے کیا ہے، پروفٹ پیس بی اپان ہم نے کیا ہے کہ وہ میں ہوں، تو پھر ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ اور پھر آپ کہیں جی میرا یہ جو ہے وہ ناموں کا بھی، وہ شناختی کارڈ سے بھی آپ کو نام چینج کر دیں، یہ تو جعل سازی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں۔ کونے کے سرے کا پتھر مسیح ہے، یعنی منصوبہ نجات میں لکھا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے، انجیل میں لکھا ہوا خود خط ہے، عبرانیوں کا خط ہے، اس میں لکھا ہے خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ طرح بطرح نبوت کلام کر کے آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے۔ آخری پتھر اس عمارت میں مسیح ہے۔ مسیح نے خدا کے منصوبہ نجات کو مکمل کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بھی سمجھا ہے، اور جو نہیں سمجھے ان کو بھی دعوت ہے کہ وہ سمجھیں۔ کونے کے سرے کا پتھر یعنی وہ کام جو اس عمارت میں ایک اینٹ جو آخری اینٹ ہے، جب وہ لگ گئی تو وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اب کسی اور شخصیت کی، یعنی انبیاء اور نبی جو ہیں، شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، پھر آگے انجیل کی منادی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں انجیل کی منادی بھی 4 ارب لوگ مسیح ہونے کے دعوے دار ہیں۔ تو یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا، یوں ہی نہیں ہو رہا، یہ باقاعدہ ایک الہی منصوبہ ہے جس کے تحت خوشخبری کے وسیلے سے پوری دنیا کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ مسیح پر ایمان لا کر نجات پائے۔ اب آپ کہیں گے جی مسیح پر تو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، نہیں، اس طرح سے جس طرح بائبل بیان کرتی ہے اس طرح سے آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ جی وہ بکا کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔ بقا جو لفظ ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وہ وادی جو دکھ دائق ہے۔ ہر وہ وادی بقا ہے جہاں سے، ظاہر سی بات ہے کہ وادی سے گزرنا جو ہے یہ ایک آسان کام نہیں ہے۔ وادی کے خطرات جو ہیں ان کو ہم اتنی اچھی طرح سے نہیں سمجھتے کیونکہ ہم وادیوں کے نہیں، ہم شہروں کے رہنے والے ہیں۔ خیر آپ نے کہا جی لفظ جو ہے وہ غزل الغزلیات نہیں ہے، غزل الغزلات کتاب کا نام ہے۔ اس میں جو لفظ مخمدیم آیا ہے، مخمدیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ خمد ہے، اور خمد کا مطلب نفاست ہے، خوبصورتی ہے، پیارا ہونا ہے۔ یہ حمد سے نہیں ہے، یہ بھی آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہے۔ اچھا، محمد لفظ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد لفظ جو ہے یہ اسم معرفہ ہے، اور آپ مجھے بتائیں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی اسم معرفہ کبھی آپ نے کبھی جمع دیکھی ہے؟ جوش اب کیا کریں گے آپ اس کا؟ اب کوئی بھی انور ہے، اگرچہ جمع میں بھی نام رکھے جاتے ہیں، لیکن اسم معرفہ کا کبھی بھی جمع کی صورت نہیں ہوتی، صیغہ جمع میں کبھی بھی اسم معرفہ نہیں آتا ہے۔ ہاں جو اسم عام ہے اس کی آپ جمع بنا سکتے ہیں، لیکن اسم خاص کی جمع نہیں بنتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی پروفیسر سے جا کر پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ اور یہ کامن ناؤن ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسم عام ہے۔ اسم عام جو ہے، اب یہ چونکہ اسم عام ہے اور حضور کا نام اسم خاص ہے، گرامر اس کو پروو نہیں کرتی ہے، معنی اس کو پروو نہیں کرتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی، آپ نمبرنگ سے آپ ثابت کرتے رہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ہاں جی۔ سو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں ریپٹلس میں ٹائم ہو گیا، 1 منٹ چلے۔ اچھا یہ آخری ٹرن ہے، 10 منٹ ہے، مجھے ان کے سوالات کے جواب بھی دینے ہیں اور میری ایک پیشین گوئی بھی رہتی ہے۔
انہوں نے کہا بے ماد یہ پیپر یہ میرے انہوں نے بڑی محنت کی اور وہ بے ماد والا پیپر ادھر پڑا ہوا ہے دیکھیں. اچھا انہوں نے کہا یہودیوں کا خاص ایک فرقہ تھا وہ نہیں دوسرا پیپر ہے بائبل کا تم دیتا مل گیا بس ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے ایک دھوکہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ جو تھا نا علم الاعداد کا علم یہ یہودیوں کا ایک خاص فرقہ تھا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ تو اس لیے کوئی حجت نہیں ہے. یہ آپ سوئے ہوئے تھے جب میں بات کر رہا تھا. مکاشفہ کی کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے 666 آپ کی مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ یہودیوں کا نہیں تھا مکاشفہ یہ مکاشفہ آپ مسیحیوں کا ہے تو یہ وہاں تھا. اچھا انہوں نے کہا یہ میری بات انہوں نے سنی نہیں ہے. اچھا سنیں انہوں نے کہا کہ بڑی قوم کے لیے گوئی ایل گدول کا لفظ آتا ہے بڑی قوم کے لیے بماد ماد کا لفظ نہیں آتا. میرے بھائی آپ نے میری بات سنی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑی قوم کا لفظ حضرت اسحاق کے لیے بھی آیا ہے مگر ان کے لیے بماد ماد نہیں آیا ہے. اور اسماعیل کی اولاد میں سے جو کے لیے جو بڑی قوم کا لفظ آیا ہے وہاں بماد ماد آیا. اچھا انہوں نے سمجھا کہ میں نے یہ پتہ نہیں اپنے تکے سے بنایا ہو. میرے بھائی یہ بائبل کا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ بائبل کا ہے میں نے نہیں لکھا. اچھا وہاں لفظ ہے یہ سٹرونگ نمبر ہے 3966 یہ سٹرونگ کا نمبر ہے. تو انہوں نے بے ماد کا نیچے خود ترجمہ کیا ہوا ہے یہ میں نے نہیں کیا سٹرونگ کا ترجمہ ہے. سن لے ذرا انہوں نے کہا ہے گریٹلی یار بڑی میں تو رہی ہے. اچھا گریٹلی ایکسیڈنگلی کا معنی کیا ہے بس ہون تو بولنا ڈر نہیں بولو بہت زیادہ اور گریٹلی کا بڑی بہت زیادہ بڑی قوم. تو میں نے یہی کہا تھا کہ اسحاق کو بھی بڑی قوم بناؤں گا مگر ان کے لیے بماد ماد کا لفظ نہیں آیا ہے. اسماعیل کو بڑی قوم بناؤں گا اس کے لیے بماد ماد آیا ہے. جب بماد ماد کے اعداد نکالے 92 ہوئے اور جب محمد کے لفظ کے اعداد نکالے 92 ہوئے تو میرے بھائی یہ بائبل کا ہے. وہ آپ نے سمجھا میں نے خود بنایا ہے میں نے نہیں بنایا یہ بائبل کا ہے. یہ آپ لے لیں یہ بائبل کا ہے میرا نہیں ہے. اچھا یہ میں نے انہیں کہا کہ لفظ محمد صرف یہ نہیں ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ جی یہ کہتے ہیں محمد اور وہاں ہے محمدیم. دیکھیں عراب کا اختلاف جو ہے نا یہ ہوتا ہے عراب کے بعض یہ عراب کا نہیں سوری قرات کا تضاد جو ہوتا ہے نا وہ تضاد نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کراچی اور یہ گجر جو ہے نا یہ کہتے ہیں کرانچی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. کراشی بھی بولتے ہیں اور عربی جو ہے کراتشی بولتے ہیں. تو یہ ہے تلفظ کا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں فرق جو ہے قرات کا فرق. ٹھیک ہے یہ بعض اس سے معنی نہیں بدلتا. مثال کے طور پہ میں آپ کی انجیل سے مثال دیتا ہوں. آپ کی انجیل میں بھی یہ قرات کا تضاد موجود ہے. قرات کا تضاد آپ کی انجیل میں ایک جگہ لکھا ہے ایلی لیما شبکتنی اور دوسری جگہ لکھا ہے الوہی لیما شبکتنی. معنی ایک ہی ہے. اس سے کوئی معنی کا فرق نہیں پڑ گیا. بعض لوگ ایلی بولتے ہیں بعض لوگ الوہی بولتے ہیں. یہودی جو تھے وہ خدا کے لیے یہوے کا لفظ استعمال کرتے تھے. بعض یہوہ بولتے ہیں بعض یہوے بولتے. اس کے بھی قرات میں تضاد پایا جاتا ہے. اس سے معنی میں فرق نہیں آتا. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم صرف لفظ جو ہے نا صرف محمدیم لفظ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے تو یہ وہاں 10,000 کو مینشن کیا گیا ہے اور وہاں لکھا ہے اس کے لب سوسن کے اس کے ہونٹوں میں لطافت بری ہے. اس کے ہونٹوں میں لطافت بری ہے. قرآن کریم میں اس کا ترجمہ ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا ترجمہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس کے ہونٹوں میں لطافت بری ہے. 10,000 کا ذکر ہے کہ وہ 10,000 میں ممتاز ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو تھے 4,000 صحابہ آگے تھے 4,000 پیچھے تھے 8,000 1,000 دائیں بائیں تھے درمیان کے اندر 1,000 تھے.
जिन्होंने सर से पांव तक लोहे का लिबास पहना हुआ था और उनके सेंटर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी। 10,000 में वो मुमताज़ था। सिर्फ नाम मोहम्मद नहीं लिखा हुआ, पूरी निशानियां बयान की गई हैं। वो 10,000 में मुमताज़ है, उसके होंठों में लताफत भरी हुई है, वो हसीन है, जमील है, खूबसूरत है। मज़े की बात आपको सुनाऊं, हर कोई अपने महबूब की तारीफ़ करता है। वो कहता है मेरे महबूब जैसा कोई भी नहीं है। और ये कहते हैं कि यस्सु जो था वो मरदूद था, मर्द गमनाक था, हकीर था। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ, कहते हैं उसके बारे में पेशीन गए। और पादरी शफीक कंवल साहब की किताब है सलीबी कलेमात, इन्होंने लिखा है ये मसीह के बारे में पेशीन गोई है। हकीर, मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना, वो खूबसूरत थे ही नहीं। तो जिसके बारे में पेशीन गोई है, जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खूबसूरत है, उसके होंठों में लताफत भरी है, उसके जुल्फ़ें काले कव्वे की मनिंद काली हैं, एक एक निशानी 10,000 में मुमताज़ है। सिर्फ नाम की नहीं, निशानियों की भी बात की गई है, एक एक बात की गई है। अच्छा, इन्होंने कहा फ़लाँ ने ये लिखा है, फ़लाँ ने, भाई मैं फ़लाँ फ़लाँ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, जो मर्ज़ी को किताब में लिखे, मैं अपनी बात का ज़िम्मेदार हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसकी बात। अच्छा, इन्होंने कहा जी बाराकलीतूस और पाराकलीतूस की मैंने इन्हें कहा था कि मुअर्रब कर दें। मेरा ये चैलेंज है, इसको मुअर्रब करके फाराकलीत बनता है, फारकलीत नहीं बनता। और आप सारे फारकलीत पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बल्कि इनकी जो है ना, ये मुअर्रब मैंने कहा था मुअर्रब करके दिखा दें आप, ठीक है जी, तो वो फाराकलीत बनेगा, फारकलीत नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा जी आमद का मानी मशहूर व मारूफ है, जिसका हर कोई तारीफ़ करे। मेरे भाई, आमद का ये माना नहीं है। आमद का माना है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला, सबसे बढ़ के तारीफ़ करने वाला। और ये जो है मोहम्मद का माना ये है कि हर कोई जिसकी तारीफ़ करे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका माना ये है काबिल तारीफ़, जो देखे तारीफ़ करे, जो देखे तारीफ़ करे, हर कोई तारीफ़ करे। और आमद का माना ये नहीं है कि जो कोई देखे हर कोई तारीफ़। आमद का माना ये है कि जो अल्लाह की सबसे ज़्यादा हमद बयान करने वाला हो, उसको आमद कहते हैं। ये आपको इसका। अच्छा, इन्होंने कहा सबा रूह पर कुरान करीम है, तो ये सबा रूह के ऊपर तो भाई बात ये है, ये किरात का इख्तलाफ इनके कुरान में भी है। भाई बात ये है, सबा हरूफ का इख्तलाफ, किरात का इख्तलाफ मौजूद है। तो ये कैसे है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान करीम सबा हरूफ के ऊपर है। आप मुझे एक हवाला दे दें, यस्सु मसीह ने फरमाया हो कि जो है ना बाइबल जो है या तुरात ज़बूर अंजील जो है, बाइबल जो है सबा हरूफ पे है। भाई हमारा तो सबा हरूफ पे है, इसलिए किरात का फ़र्क है। आपका सबा धक्के कहीं सबा हरूफ है, आपका किरात का इख्तलाफ क्यों है? क्या मसीह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी और ने फरमाया कि बाइबल सबा हरूफ के ऊपर है? भाई हमारा कुरान तो सबा हरूफ पे है, हमारे पास दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबा हरूफ के ऊपर है। आप धक्के से ना अपनी बाइबल को सबा हरूफ पे मिलाएं। अच्छा, कल भी इन्होंने बड़ी बहस की है कि वो दिन मुबारक या मसीह मुबारक। आप दिन भी मुबारक मान ले जिस दिन मसीह पैदा हुआ, मसीह भी मुबारक मान ले। मैं वो उस दिन को भी मुबारक मानता हूँ जिस दिन मसीह पैदा हुए, मैं मसीह को भी मुबारक मानता हूँ। ये हमारी बहस ही नहीं है। बहस ये है कि जिस दिन हज़रत मसीह पैदा हुए हैं उस दिन को हर साल मनाना शरई तौर पर जायज़ है कि नहीं? वो कल मैंने साबित कर दिया, आपने मान लिया कि ना भी कोई मनाए तो वो काफिर नहीं है, वो मसीही ही रहेगा। वो तो आप मान चुके हैं, छोड़ दें इस बहस को भी। अच्छा, बाप और बेटे ने भेजा, हम कहते हैं नजात। भाई बात ये है, ये नजात का और कफ़ारे का अकीदा ये बाद की कौंसलों की बनाई बातें हैं, मसीह की तालीमात नहीं है। हम आपकी तालीमात मानने के हम कायल नहीं हैं। बस थोड़ा सा मुझे पूरा कर दें को। जी जी जी, दो चार मिनट मुझे। अच्छा, तसलीस वगैरह ये जो है ना, ये इनके बनाए हुए हैं। 3 रसूल का जवाब मैं इनको दे चुका हूँ। यसी के तने से कहूँ पल दाऊद के तख्त पर बैठेगा, फलां फलां। मैंने चैलेंज किया था कि एक पशीन गोई। इन्होंने कंवारी की बात की, मैंने बताया था कि इब्रानी के अंदर कंवारी का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, ये इनकी तहरीफ है। वहाँ जो है औरत का, वहाँ बतूला का लफ्ज़ नहीं है, अल्लमा का लफ्ज़ है। इन्होंने वहाँ बतूला बनाया, ये तहरीफ है। और यसी और कि दाऊद के तख्त पर बैठेगा वगैरह, हज़रत मसीह किसी दाऊद के तख्त पर नहीं बैठे। दूर के ढोल सहाने जब वो आएंगे उस वक़्त तक तो दाऊद का तख्त भी तबाह हो चुका, हैकल भी तबाह हो चुकी, सारा कुछ रहा ही नहीं गया। छोड़ दें इन बातों को। यसी के तने से कौम पर, भाई ये कलेन है, आप देख लें। आप इस तरह के जो है ना वो
फसाद ना करें। कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ 2-3 मिनट दे दीजिएगा। नहीं आप दो अगली नहीं कोई बात नहीं, अगली करनी है तो कोई बात नहीं यार, नहीं मैंने पूरे तो करने हैं, मैंने जवाब देने हैं। इन्होंने कहा मानी और गुलाम अहमद कादियानी, मेरी बात सुने यार, शोर ना करें, मेरा वक्त ज़ाया ना करें, मेरा वक्त ज़ाया ना करें। इन्होंने कहा मानी और गुलाम अहमद कादियानी। देखें जी, हज़रत मसीह ने पेशीन गोई फरमाई है, मैं जाऊँगा तो वो नबी आएगा, वो जो से खुदा कहेगा वो फरमाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद जो कोई भी आएगा क्या है, कज़्ज़ाबूना सलासूना, वो जितने भी आएंगे झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, दज्जाल हैं। हज़रत मसीह ने ये नहीं फरमाया कि मेरे बाद कोई आके नबूवत का दावा करेगा तो वो झूठा है। हज़रत मसीह ने बताया मेरे बाद आएगा और वो अहमद होगा, और मुकाशवा की किताब में है कि वो सादिक और अमीन होगा। खोल के रखें ज़रा साथ में। अच्छा, इन्होंने कहा वो वादी बुका है, ये वादी बुका इनकी उर्दू तर्जमे के अंदर तहरीफ है। मैंने आपको इंग्लिश बाइबल में से पढ़ के सुनाया था कि वो वैली ऑफ द बक्का है। और ये कहते हैं, इनकी सारी डिक्शनरियाँ खोल लें, वो कहते हैं जी वो जगह मालूम नहीं है, वो रोने की वादी है, एक ऐसी वादी है जहाँ दरख्त भी रोते हैं। ठीक है, तुम बक्का ना मानो, ये तो मान रहे हो ना रोने की वादी है। कुरान कहता है बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, अब मानो, अब मानो, यही कहा ना तुमने, यही कहा ना कि रोने की वादी है। कुरान कहता है मक्का के बारे में बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, और वो बिन खेती की वादी है, रोने की वादी, आहो बका की वादी है। अब तो मानो, ना मानो तो तुम्हारी मर्जी है। ये छोड़े या जो रह गए ये दे दे मुझे। ये आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, ये मुकाशवा की बात है। सफ़ेद घोड़े का सवार है, बाब नंबर 19 है। फिर मैंने आसमान को खुला देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, उसके ऊपर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। आप अरबी की बाइबल को खोले, वहाँ लिखा है सादक और अमीन जो है वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आँखें आग के शोले हैं और वो आसमान की फ़ौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुँह में एक तेज़ तलवार है। उसकी पोशाक के ऊपर, रान के ऊपर लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदाबंद। हज़रत मसीह कभी घोड़े पे नहीं बैठे। उन्होंने एक दफ़ा बैठना था तो उन्होंने गधा भी किसी से मांग के लिए था, गधा उस पे बैठे थे। सफ़ेद घोड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी, उसके ऊपर बैठ के, और आपका नाम सादक और अमीन, सादक और अमीन जो है आप जानते हैं। मक्के वालों से आपने सवाल किया था हल वजदतमूनी सादिकन औ काज़िबा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि तुम सादक भी हो, तुम अमीन भी हो। और ये मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि वो जो है सादक और अमीन होगा, सफ़ेद घोड़े पर सवार होगा, तलवार उसका हथियार होगा, और वो जो है वो कौमों से जंग करेगा, लड़ाई, खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए। उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और मैं आपको बताऊं कि हज़रत सलमान फ़ारसी थे, वो वक़्त के जय्यद पादरियों के शागिर्द रहे, तो वो ये पेशीन गोई जो पढ़ के थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, तो ये सारी बातें देख के ना, सफ़ेद घोड़ा, तलवार, जंगे वंगे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तोहफ़ा पेश किया। तोहफ़ा तरात के अंदर इसका जिक्र है, मैंने पहले जिक्र कर दिया हुआ है। अब वो एक पेशीन को ही ढूंढ रहे थे कि उसके कंधे के ऊपर, जो उसके रान के ऊपर जो है ना, एक जो है ना वो लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह, वो यूं 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 करके देख रहे थे। तो ख़त्म हो गया। अच्छा बात ठीक, बात ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो गई, चले ठीक है। अच्छा, आखिरी निशानी वो जो थी हज़रत सलमान वारसी, वो आप रान के ऊपर लिखा हुआ नाम देख के वो मुसलमान हुए थे। ये मुकाशफा की पेशीन गोई में बाइबल में से मोहम्मद भी निकल आया, बक नहीं ले जाता यार, करो कमर साहब, कमर साहब। मैंने ना मैथ्यू से कहा था कि तू ना, मैंने मैथ्यू से कहा था कि तू स्टेज ड्रामों में काम किया। अगर आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कुछ ख्याल करो, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर, ऐसे ना करिए। अच्छा, बात यह है, मैंने बाइबल में से नाम मोहम्मद भी दिखा दिया, बाइबल में से मक्का भी दिखा दिया, बाइबल में से मैंने आपके सहाबा कराम भी दिखा दिए, बाइबल में से सादक और अमीन भी दिखा दिया। जिस तरह यहूदी जो हैं मसीह की पेशीन गोइयाँ नहीं मानते, आप क्या कर लेते हैं, वैसे आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ नहीं मान ले तो अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। हम आपसे कहते हैं ईमान लाएँ, आखिरत संवारें। सुन लें, ये आखिरी टर्न है और आखिरी टर्न के बाद तरफ़ैन से 3, अब नहीं बात ना कीजिएगा।
نہیں وہی بات وہی جو آپ نہیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ٹائم ملے گا، نہیں کرنا. ہاں اچھا پہلی باتوں کو ریپیٹ کریں گے، یہ اصول کے مطابق. نہیں دیکھیں بات جو ہے وہ تو مجھے کرنی پڑے گی نا، یہ تو نہیں کہ آپ مجھے منع نہ کریں. نہیں نئی بات نہیں کروں گا میں، جو اپنے سارے موضوع میں سے میں نئی بات نہیں کروں گا. چلیں میں اس بات کو مان لیتا ہوں، کنکلوژن ہے. میں اس بات کو مان لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک حوالہ میں ضرور اس میں سے کوٹ کروں گا، میں صرف ایک، وہ نیا نہیں ہے، وہ آپ نے ذکر کیا بائبل میں سے کیا، اس لیے میں ذمہ دار ہوں اس کی وضاحت کرنے کا. یہ جو میرا نام لے کے کل کی ڈیبیٹ کا ذکر کیا، یہ نئی باتیں نہیں یہ کرنی چاہیے. ہاں ان کا تو ذکر بھی اب جو ہے وہ نہیں، انہوں نے کل میرا نام لینے کی کیا انہوں نے ذکر کیا، میں نے تو جواب دیا ہے. ایکشن کا ریئیکشن آپ نے کیا، انہوں نے کیا، ایک بات ہوئی. اچھا جی ٹائم شروع کریں. اچھا آپ نے سفید گھوڑے کے سوار کا ذکر کیا ہے اور وہ خون کی چھڑکی بھی پوشاک پہنے ہوئے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ فگریٹو لینگویج ہے، تمثیلی زبان میں کیا گیا ہے. اچھا امین اور صادق ٹھیک ہے، ہاں حضرت امین اور صادق ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا ایمان ہے، اقرار ہے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ نے امین اور صدیق کا جو اطلاق کیا ہے، آپ نے پورا بیان نہیں پڑھا. آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کلام خدا کہلاتا ہے. اچھا اب حضرت موسیٰ ہے کلیم اللہ، یہ تو سب کو پتہ ہے جنہوں نے اللہ سے بات کی، کلیم اللہ. اچھا پھر مسیح کے لیے جو لفظ ہے، جو لقب ہے ہمارے پاس، وہ ہے کلمت اللہ، ٹھیک ہے نا. ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ کلمت اللہ. آپ نے پورا بیان ہی نہیں پڑھا. یہ جو شخصیت ہے اس کو کلمت اللہ کہا گیا ہے، عربی میں بھی پڑھ لیجئے. اور یونانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لوگوس تھیوس، کلمت اللہ. یہ کلمت اللہ ہے. کلمت اللہ کون ہے کائنات میں؟ فقط ایک ہی، اور وہ یسوع مسیح ہے. اچھا اب میں نئی بات نہیں کروں گا، وہ جو آپ کا اصول ہے اس پہ قائم رہوں گا. قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی جو ترتیب ہے نبیوں کے حوالے سے وہ بھی موجود ہے، بہت تفصیل کے ساتھ انبیاء کا حوالہ دیا گیا ہے. اچھا سورہ عمران کی 33ویں آیت میں جو آیت ہے وہ ہے کہ ہم نے آپ کو نوح، یعنی حوالہ ذرا پلیز نکالیے گا ذرا، یعنی اس میں انبیاء کا ذکر میں مختصر بتا دیں. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. سورہ شورى 42ویں سورت آیت نمبر 13. یہ حضور کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. نیا اعتراض ہے نہیں، میں اس پہ بس اب مجھے پھر میں کیا کروں، پھر میں بس اس کو کنکلوڈ کروں گا اپنی بات کو، اور آپ بار بار مجھے ہاں جی. تو یہ جو حکم دیا گیا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. اچھا آپ کو حکم ہو گیا تفرقہ نہ ڈالنا. اچھا خاندانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. 3:33 سورہ آل عمران آیت نمبر 33 کہ ہم نے چن لیا آدم، نمبر 1 آدم، نمبر 2 نوح، وہ ابراہیم اور عمران کے خاندان کو، ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو بات آ رہی ہے نوح سے شروع ہو کر عیسیٰ پر ختم ہو رہی ہے، اور حضرت سے کہا جا رہا ہے کہ تو اس دین میں تفرقہ نہ ڈالنا. پھر جب آدم سے شروع کیا گیا ہے نبیوں کو، نوح پر، ابراہیم پر اور عمران پر آئے. اچھا اب ابراہیم کے بعد جو سورہ عنکبوت میں جو بیان ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کے لیے پیش گوئیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن ہی آپ کی نبوت پر کافی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ پیش گوئیاں جس طرح سے مسیح کے لیے ایک تسلسل قائم کیا گیا ہے، تو آپ یہ تسلسل قرآن میں سے نہیں دکھا سکتے. مثلا اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بخشا تو حضرت اسماعیل کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا. یعقوب بخشا تو حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا. یعنی یہ 2 افراد جو ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا. اس کے پیرلل، اس کے مقابلے میں اسی طرح کی آیت آپ پیش کریں کہ اور ہم نے ابراہیم کو اسماعیل اور نبایوت بخش دیا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی. اسی طرح کا کوئی حوالہ پیش کریں، ایسا حوالہ ہے ہی نہیں. پھر آپ بار بار کہہ رہے ہیں جی مسیح جو ہے سوائے اسرائیل کے کسی اور بھیڑوں، اسرائیل کی کھوئی بھی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا.
اچھا، یہ جو سورت 42ویں سورت ہے، آیت نمبر 17 لکھا ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کریں۔ یہاں عالمین کا ذکر نہیں ہے، یہاں مکے کا ذکر ہے اور آس پاس کا علاقہ ہے، اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی برکت والی ہے۔ اپنے سے پہلی کتابوں میں آپ نے مکے والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 92 ہے۔ یہ قرآن اللہ جو زبردست ہے، مہربان ہے، اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تھے۔ ان تمام آیات کے تحت ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ کی جو بعثت ہے وہ پہل جہاں تھی وہ آپ ان آیات کے تحت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی قوم کے اندر تھی۔ اللہ نے پھر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بڑا ہی احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو پاک کرے، کتاب اور دانائی سکھائے۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ سرہی گمراہی میں تھے۔ یہ جو ایک عربوں کی جو ایک خواہش تھی کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی نبی ہوتا، ہم بھی، اور کتاب ہوتی تو ہم پڑھتے۔ آپ کا جو ایک نقشہ جو نظر آ رہا ہے بعثت کا، وہ اسی طرح سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی کمی تھی جسے پورا کیا گیا، اور وہ علاقائی کمی تھی۔ کس کی کمی تھی؟ نبی کی کمی تھی، کتاب کی کمی تھی جو پوری کی گئی ہے۔ جہاں تک خدا کے منصوبہ نجات کی بات ہے تو اس کے لیے کتاب مقدس میں شروع سے آخر تک، میں کسی ایک آیت کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل مقدس 3 آؤٹ لائنز بیان کرتی ہے۔ گاڈز ول، خدا کی مرضی کو ظاہر کرتی ہے، خدا کے پلان کو ظاہر کرتی ہے، اور خدا کی ذات کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، اس میں جو 3 اور آؤٹ لائن ہے، تخلیق کا ذکر کرتی ہے کتاب مقدس، پھر اس میں بگاڑ کا ذکر کرتی ہے کہ کس طرح سے بگاڑ آیا، اور پھر کس طرح سے اس بگاڑ کو دور کیا گیا۔ اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے مرکزی شخصیت جس کا ذکر کتاب مقدس میں ہے وہ مسیح ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آخر میں بیٹا آیا اور اس نے اس امانت کو جو نامکمل تھی اسے پورا کر کے اب کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ کوئی اور نبی یا پیغمبر یا رسول ان کے بعد آتا۔ باقی جو پیش گوئیاں ہیں اس میں آپ ہمیں متبین نہیں کر سکے، کنونس نہیں کر سکے کہ وہ 2 جو ذکر ہیں اس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ انجیل کے مطابق ہے۔ انجیل میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس پر وہ پورا اترتے نہیں، بلکہ خود بہت سی اشکال ہے ان آیات میں جو آپ نے دور نہیں کی۔ خیر، آپ آئندہ جو ہے وہ کریں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اس پہ ہم پیش گوئیوں پر بات کریں گے۔ پھر آپ نے یہ بات کی موعد، اچھا یہ آخری بات کا یہ جو گوئی گادول ہے یہ بڑی قوم کے اوپر لکھا بھی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے خود ہی میں نے پوچھا آپ سے، آپ نے کہا بڑی قوم۔ بڑی قوم کے لیے جو لفظ ہے لگوئی گادول ہے، بے موعود نہیں ہے۔ شکریہ۔ ایک منٹ نہیں وہ کیوں لے جائے؟ نہیں میرا ٹائم وہ کیوں لے جائے؟ نئے اعتراضات۔ میری بات سنیں، آپ رسول کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ جب آخری ٹرن ہو، آخری ٹرن کے اندر نئے اعتراضات نہیں کر سکتے، لہٰذا اگر انہوں نے نئی دلیلیں دی ہیں، نئے اعتراضات کیے ہیں تو اس کے لیے میں حکیم عمران ثاقب صاحب کو ٹائم دیتا ہوں، وہ ان اعتراضات کا مثبت جواب دیں۔ 3-4 منٹ۔ اگر آپ یہ کریں گے ہم نہیں پھر میری بات سنیں، آپ نے رسول کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے جو پہلے 40 میں نے کنکلوڈ کیا ہے۔ پہلے 40 منٹ مولانا صاحب انہوں نے بولے تھے دیٹ واز کوائٹ صرف اس کی جو ہے نا جی، کنور صاحب میں تھوڑا نوٹس سے کرایا ہے کہ نئے اعتراض کر رہے ہیں۔ ہاں ایک بھائی بات سنو میری گل سنو، میں نے کنکلوڈ کیا ہے بھائی باری ایسے نہیں ہوتا، کنکلوڈ میں نئے اعتراض نہیں۔ 2 منٹ ٹائم دے دے، اس والا جواب اچھا ایک منٹ میرے جواب پہ آپ بول چلے ٹھیک ہے، سوالوں کے جواب ٹھیک ہے، بس صحیح بات نہیں، ٹھیک ہے بات ٹھیک کی ہے انہوں نے۔ سوالوں کے جواب ہی وہ ہاں سر، حکیم صاحب انہوں نے کیا دیا ہے، نئی بات آپ نے بھی نہیں نہیں میں نئی بات نہیں کروں گا، جو اگر آپ کریں گے پھر ان کو اب سوال کا جواب، جی نئی بات نہیں کریں گے، جی جی اگلی ڈیبیٹ بھی کرنی ہے۔ نئی بات نہیں کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔
अच्छा जी, इनका एतराज़ ये था कि इस्माइल जो है ना वो नबी नहीं है। देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इसहाक का फलां का कहीं भी ये नहीं आया कि इस्माइल जो है ना वो नबी हैं। देखें बात ये है कि इन्हें इल्म नहीं है। सूरह मरियम है और सूरह मरियम के अंदर जो अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, वज़कुर फिल किताब इस्माइला इन्नहु काना सादिकल वादे व काना रसूलन नबिया। ये देखें सूरह मरियम के अंदर जो है हज़रत इब्राहीम रसूल और नबी। अब ये देखें ये कुरान का एजाज़ है। वहाँ बात की जा रही है इसहाक की औलाद की, तो वहाँ इस्माइल का तुक ही नहीं बनता कि वहाँ इस्माइल का जिक्र किया जाए। यहाँ इसहाक की औलाद की बात नहीं की जा रही, यहाँ इस्माइल का नबी होना रसूल होना सूरह मरियम में जिक्र कर दिया गया। ये बेमाद इन्होंने कहा बड़ी कौम नहीं, मैं इन्हें ये कहता हूँ आप भी आ जाएं, आप तशरीफ़ ले आए। ये बाइबल का है मेरा, आ जाए यार, फ्रेंडली आ जाए, फ्रेंडली आ जाए। ये मुझे पढ़ के सुना दें। ये बाइबल का है, मेरा नहीं है। ये बाइबल ये पैदाइश 17-20 की आयत है। और मैंने आपसे कहा था कि बड़ी कौम के लिए इसहाक के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, ये ख़ास है बीमार जी। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा एक नई बात इन्होंने की। इन्होंने कहा जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे सिर्फ अहले मक्का के लिए आए थे। मेरे भाई नहीं, ये खुदा का मंसूबा था कि जब आगाज़ हुआ अहले मक्का को डरा, जब दावत बढ़ती गई तो फरमाया नज़ीरन लिल आलमीन, और कहा कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। और हज़रत मसीह ने फरमाया था मैं बनी इसराइल की खोई और भेड़ों के अलावा किसी के पास नहीं आया। ये आपकी बात है जी। ठीक है जी। सवाल ही है नहीं, पहले ना आप जो जवाब देंगे, सवाल करना है आपने पहले। नहीं, अगर तो उनकी बारी थी अभी नहीं, अभी ना गुजारिश है ठंडे होकर बात सुने। पहले मैं आपने सवाल का जवाब देना है, इन्होंने पहले। चलें ठीक है, आए जी। 3 सवाल जो है ना वो मसीही हज़रात हमारे मुस्लिम मनादर से कर सकते हैं, और 3 सवाल जो हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं मुसलमान, ये ईसाई मनादर से 3 सवाल कर सकते हैं, 3 से ज़ायद नहीं। वो बात की बात सवाल आओ जी। आए ये लगाना चलो कोई गल नहीं, एक सवाल ही करेगा। सवाल मेरा बड़ा सिंपल है हकीम साहब से कि ये पर्चा इन्होंने कम से कम 5 दफ़ा दिखाया, इब्रानी लिखी हुई है, इंटरलिनियर बना हुआ। बमादे बाद ये जो बोल रहे थे ये लफ्ज़ है बम्योद। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि आपने इतनी इब्रानी पढ़ी, लिख के भी आपने दिखा दी उल्टी सीधी, इसको दुरुस्त पढ़ दे इसके तलफ़्फ़ुज़ के साथ। ठीक है। अच्छा सवाल है कोई तो वो कर ले। ये सवाल है मेरा। अच्छा मैं इसका जवाब देता हूँ, मेरी बात सुने। ये आप इसका ना माना कर दे, आके तर्जमा कर दे, आप इसका तर्जमा कर दे। भाई देखें मेरी बात सुने, देखें मेरी बात सुने। इन्होंने कहा बेम्यूद इसका ये है, ये ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इसे पढ़ते हैं बेमाद, ये है। अच्छा अभी इन्होंने कुरान पाक पढ़ा था जोशुआ साहब ने। देखें इस तरह मैंने इन्हें कहा कंवर साहब इस तरह की मजाक ना उड़ाया करें। अब एक मिनट सुन ले, मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने कुरान पाक पढ़ा था। अब अगर हम मजाक उड़ाते ना इनके पढ़ने का तो ये बड़ी बात मायूब होती, ठीक है ना, बड़ी बात में ठीक जी। और सारा कुछ ही गलत पढ़ा ना, बिल्कुल आप सारे एक मिनट। अच्छा बेमादे कोई ना बोले, मुनादर के साथ ये बेमाद है, ये है पढ़ने का फ़र्क है। आप इसे बेम्यूद पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ सुन ले, हमारे नहीं, मुझे जवाब देने दे, पूरा ऐसे ना करें। हमारी ज़ेरे बहस बात ये थी कि इसका माना क्या है। शुरू में इन्होंने कहा ये बाइबल नहीं है। अब देखें ना कंवर साहब ने कैसे जान छुड़ाई, उन्होंने वो दूसरा दिखाया, उन्होंने कहा ये बाइबल का नहीं है। इन्होंने मेहनत की, इन्होंने खुद बना लिया। जब मैंने ये बाइबल का पेश कर दिया कि ये पैदाइश का 17-20 का है, अब जनाब ये मजाक बना के उसको कर रहे हैं। भाई इसका माना है बड़ी कौम। मैं कह रहा हूँ इसहाक के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ,
ٹھیک ہے. اور مسیح مریم اپنا اسماعیل کے لیے یہ بمیود اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو اسی کے اعراب 92 ہے، یہ آپ نے تسلیم کر لیا. جو اصل بات تھی اس کے اعداد 92 ہے وہ انہوں نے مان لیا. اچھا میں نے غلط پڑھا تھا، کوئی بات نہیں، اعداد تو 92 ہے نا، یہ آپ نے مان لیا. جی ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سوال آؤ جی. یہ پورا دفتر ہی چکیا جی، اتنا سوال نہیں کوئی چلیں آج اکٹھے ہوئے ہیں، آج جیسے چاہتے ہیں آپ لوگ کر دیں، سب اکٹھے. حکیم صاحب چاہے جتنا مرضی ٹائم لے لیں، آپ بھی لے لیں اور ایکسٹرا ٹائم لے لیں. نہیں بھائی کیونکہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. نہیں بیٹھ جائیں آپ بیٹھ او چلے میں پوچھ لوں آپ بس سوال کریں، وہ پچھلی بات کو آپ ریپیٹ نہ کریں. ابھی انہوں نے کہا کہ سورہ مریم 19 میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ نبی ہیں. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی، جیسے کہ یہاں پر جہاں جہاں بھی اسماعیل کا نام آنا چاہیے تھا، حضرت اسماعیل کا اپنے خاندان کے نام، ایون کہ اس کے اوپر ہی آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر جو آیت ہے 49 نمبر، وہاں پہ لکھا ہے جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق یعقوب بخشے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیل کا نام اپنے خاندان کے ساتھ کبھی نہیں آیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حمزہ شریف کا نام اپنے خاندان کے علاوہ کہیں پہ بھی آ جائے تو وہ تو کسی اور کا بھی حمزہ ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ اسماعیل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی اس کا اپنے خاندان کے نام کے ساتھ نام نہیں آیا. جہاں جہاں بھی آیا ہے اور بھی حوالے جہاں ہیں، کہیں بھی ابراہیم کا اسماعیل کا نام اپنے اگر آیا ہے تو ضرور رہنمائی کریں. یہ نکال دیں ذرا، قرآن کریم سے نکال دیں ذرا، قرآن کریم سے نکال کے دیں. تینوں کے نام ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاق. ارے یہ بڑا عجیب جو ہے نا، مطلب ایسے نہیں، بس صورت بتائے نا. تو آپ پڑھ دیں ذرا، آپ پڑھ دیں، جو میں دے دوں. دیکھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کریم میں تسلسل ہے نبوت کا اسماعیل علیہ السلام کی طرح. جی 133 آیت کریمہ ہے. 133 کون سی سورت پر؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل. بس ہو گئی بات جی بس ٹھیک ہے. جی اسماعیل کا نام ہے، تسلسل کا نام ہے، یہ نبوت کا یہ تسلسل بیان کے. آیت نمبر 133 سورت بقرہ ہے 133 نمبر. 133 ہے. لے جی انہوں نے کہا تھا ابراہیم کے ساتھ ان کا نام جو ہے نا وہ نہیں آیا. سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ پوری نسل بیان کی جا رہی ہے. ہاں جی، ابراہیم و اسماعیل اور آگے و اسحاق اور آگے یعقوب، اس طرح تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ. اسماعیل کا پہلا، سب سے پہلا، چونکہ وہ بڑے تھے وہ پہلا اور پہلوٹھا بیٹا. نبوت اور پیغمبری کے سلسلے میں دکھائیں بھائی، نبوت اور پیغمبری کے سلسلے میں وہاں ذکر کیا گیا. وہ تو بیٹا تھا نا، تو طواف اکٹھے کر رہے تھے. دکھائیں کہ پیغمبری جب دی گئی کتاب نبوت اور پیغمبری میں اکٹھا آیا. اچھا یہ مان گئے آپ. میں نے سورہ مریم میں سے آیت آپ کو پڑھ کے مریم میں سے رسول کہ رسول. اچھا یہ اب کہہ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا یہ کہتے ہیں، سن لیں یار، سن لیں، اب بولنا نہیں آپ نے. اور بولنا تو ہی میں نے چھیڑیا نا تو ٹپنا نہیں لگ رہا. ہاں جی، انہوں نے کہا ہے کہ سورہ مریم کے اندر جو آپ نے کہا ہے نا کہ اسماعیل نبی اور رسول تھا، اور وہ کوئی اور اسماعیل بھی ہو سکتا تھا. ہوں میری گل سن لو، بلا دلیل جس طرح کی یہ کر رہے ہیں، حجتیں، ٹھٹھے، مذاق. میں ایک منٹ سن لے، قرآن میں وضاحت بھی موجود ہے. میں جو بات کرنے لگوں اب سن لے ذرا. یسو نام کا ایک ڈاکو تھا. میں تو کہا ہی میں نہ چھیڑوں. یسو نام کا ایک ڈاکو تھا،
उस डाकू को मसलूब किया गया। अब मैं कहता हूँ, या कोई जिस तरह आप फ़र्ज़ कर रहे हैं ना, जिस तरह आप फ़र्ज़ कर रहे हैं, अब इन्होंने बाइबल में तहरीफ की, इन्होंने कहा ओए हमारे खुदावन का नाम यस्सु, ते ज़माने का चवल तरीन जो डाकू सी ਉਹਦਾ नाम ही यस्सु, इन्होंने उसका नाम ही बदल दिया हुआ, तहरीफ कर दी उन्होंने। ठीक है, हम ऐसा काम नहीं करते भाई, ये इस्माइल ही थे, ये कोई यस्सु डाकू यस्सु नहीं था। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह ये हुज्जतें कर रहे हैं ना, तो आप मुझे ये बताएं कि वो उसका इन्होंने नाम बदल दिया और उसको जनाब डाकू को, वहाँ अगर कोई आपसे ये एतराज़ करे कि जो यस्सु मसलूब हुआ था वो तो यस्सु डाकू था, तो ये तो ऐसा ही इतराज़ है जैसा आप जो आप जवाब इसका देंगे ना, मेरा वही जवाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में जो आपने इतराज़ किया है उसी का है। मैंने तो जवाब दे दिया है, मैं सूरा बकरा में से मैंने जवाब दे दिया, इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका, पूरी नस्ल बयान कर दी। इन्होंने कहा नबूवत का जिक्र कर दें, यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत का भी जिक्र नहीं है, यहाँ जो सूरा बकरा के अंदर जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत का जिक्र है वहाँ नबूवत का जिक्र है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे का भी जिक्र है, रसूल का भी जिक्र। जी हाँ, बेटे का भी नहीं जिक्र आ गया, रसूल का नबी का जिक्र आ गया, दोनों का आ गया। यही आपका एतराज़ था, नाम भी आ गया। जी हाँ, तीसरा सवाल टाइम ज़ाया ना करें, सही सवाल करें। ਤੁਹਾਡਾ सवाल हो गया, ਤੁਹਾਡਾ सवाल हो गया भाई, आपने मजाक किया है मजलिस के अंदर बैठे हैं, बेटे से तो हमने कहा भाई, उसकी दलील होती है जो चलें जी जल्दी करें, हाथ से फड़ा दो उन्हें। अच्छा, मेरा सवाल हकीम साहब से है कि इन्होंने मुकाशवा 19 बाब पर है, लेकिन इन्होंने आधा पर है। मैं कहता हूँ कि ये पूरा बाब पढ़ ले, जिधर लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। ये किस लिए है, ये किसके लिए बोला हुआ है? मुझे टाइम मिलेगा पूरा पढ़ने के लिए? हाँ मिलेगा, ये पूरा पढ़ ले। अभी सवाल किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये दे दें, टाइम आपको है। ये नहीं, वो दूसरी बड़ी बाइबल, वो आपने मेरे भाई बड़ा आपने बड़ा अच्छा किया। अच्छा, मेरे पास है, मैं बोल लेता हूँ। अच्छा, इन्होंने एतराज़ किया, मैं आपको समझा देता हूँ, छोड़ दो। इन्होंने एतराज़ ये किया है, पादरी कंवर साहब ने पहले भी इसकी वजाहत की थी, सुन लें। नहीं, आप पहले, आपका सवाल है भाई, ये पहले इन्हें वो बोले थे, मैं इनके अल्फाज बता, इनकी वर्डिंग है, मैं विटनेस हूँ यहाँ पे। क्या हो गया, इन्होंने कहा था जी मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, क्या सा जनाब अल्लाह जी तो ना करो, मुकरो तो ना, हाँ जी, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह इन्होंने, अच्छा जोशुआ साहब ने कहा था। चले एक ही बात हुई ना जी, एक ही इधर से आई थी ना बात। इन्होंने कहा था कि ये जो पशीन गोई है ना, सफ़ेद घोड़े का सवार है, सादक और अमीन है, उसका नाम कलाम खुदा हुआ। अब ये कहते हैं कि ये जो कलाम खुदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलाम खुदा कैसे बनाते हो? मेरे भाई, तुमने मेरी बात अगर डिबेट के अंदर सुनी होती तो यार आप कभी ये एतराज़ ना करते, कभी ये सवाल ना करते। क्या आप तुरात को खुदा का कलाम नहीं मानते? मानते हैं ना। अंजील को आप खुदा का कलाम नहीं मानते। तुरात खुदा का कलाम है, अंजील खुदा का कलाम है, ज़बूर खुदा का कलाम है, आप मानते हैं ना। तो आपकी तुरात के अंदर आ रहा है मोहम्मद, तो कलाम खुदा तो हो गया, और आपकी अंजील के अंदर आ रहा है अहमद, कलाम खुदा तो हो गया, और कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, कलाम खुदा। कुरान करीम कलाम खुदा है। तुम्हारी तुरात में मोहम्मद लिखा हुआ है, तुम्हारी अंजील में अहमद लिखा हुआ है, कुरान करीम के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, कुरान करीम के अंदर इस्मुहु अहमद लिखा हुआ है। तो मेरे भाई कलाम खुदा तो हो गया। ठीक है जी, कोई और रहना जवाब? शुक्रिया। चलें मसीही हज़रात ने कर दिए हैं। अब 3 सवाल जो हैं, सवाल करें, टाइम ज़ाया ना करें। सही सवाल जो है ना, मोतबर और जेन्युइन सवाल। मुस्लिम हज़रात से पहला सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल पादरी जोशुआ असलम से है। रास्ती से अदालत करेगा, ज़बूर में है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कब अदालत की? अदालत तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। ज़बूर में है, रास्ती से अदालत करेगा। हाँ जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है। मुझे दे दे, पर्ची दे दे।
اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسیح نے کہیں بھی عدالت نہیں کی ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مسیح کی جو آمد کا پہلا جو حصہ ہے, آمد کا جو پہلا حصہ ہے وہ زمین پر ہمیں نظر آ رہا ہے, اور وہاں پر بھی مسیح یسوع نے بہت سارے معاملات کو فیصل کیا. لیکن یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ عادل اور منصف ہو کر اتریں گے, تو عادل اور منصف ہو کر اتریں گے تو کریں گے کیا؟ عدالت ہی کریں گے, اور کیا کریں گے. اور پھر 24واں جو باب ہے متی کی انجیل کا, وہاں تو لکھا ہے وہ جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ عدالت ہی تو کرے گا. پھر اعمال کی کتاب کے 17ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب ہر جگہ ہر ایک آدمی کو حکم دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں, کیونکہ اس نے ایک دن مقرر کیا ہے جس میں وہ اس آدمی کی معرفت دنیا کی عدالت کرے گا جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا. یہ تو مسیح کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ عدالت کرے گا, تو ٹھیک ہے عدالت کرے گا وہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں جی, آمد ثانی وہی میں حصہ اول اور حصہ دوم میں آ کر وہ باقاعدہ طور پر جو ہاں جی جواب ہوگا. دوسرا لے آئیں. سوال پہلے حصے کے متعلق ہے کہ عدالت کب وہ کی ہے, کہاں کچھ معاملات ہے عدالت کی کرے گا, راستی سے عدالت کرے گا. زبور میں عیسیٰ نے عدالت کی. اچھا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تسلیم کریں کہ یہ آپ کی کتاب. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ ہے. دوسری بات, آپ کہتے ہیں کہ ماد حکیم صاحب نے غلط پڑھا ہے, آپ ایک ترجمہ صحیح کر دیں صحیح کیا ہے. اچھا بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, حکیم صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ کوئی عبرانی کے ٹیچر نہیں ہیں, اور نہ میں عربی کا کوئی پروفیسر ہوں. کوشش کرتے ہیں, چلیں اب اس فیلڈ میں ہیں تو ہم اس کو قرت کرنے کی. اچھا بات یہ ہے, اس کا دوسرا صفحہ بھی مجھے دیں, میں کر رہا ہوں. میں نے قرت کی بات, ریڈنگ ان کی, دیکھیں ریڈنگ آپ, میں وہی کہہ رہا ہوں جواب تو دینے دیا کر, مجھے بولنے نہیں دیتے یار. آپ بیٹھ جائیں. ایک بندہ بات کرے, یہ سارے صفحے یہ والے مجھے دیں. ہاں ایک بندہ بات کرے. بھائی یہ بائبل کا ہی ہے, میں انکار نہیں کرتا. میں انکار کب کروں؟ اور کدھر کیا آپ نے مجھے چھوڑ کے رکھا؟ نہیں غلط پڑھا نہیں ہے, آپ نے سمجھا. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تقریر ہو رہی ہے, آپ غور سے نہیں سن رہے ہیں. میں نے ان کی بھائی ان کی قرت پر, میں نے ان کی ریڈنگ پر اعتراض نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اوپر میں نے آپ کے پاس وہاں بیٹھ کر یہ لکھوایا, اس کا معنی پوچھے ہیں میں نے آپ سے. آپ نے کہا یہ بڑی قوم ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑی قوم کے لیے گوئی گادول لفظ آیا ہے. میں یہ اعتراض نہیں کر رہا کہ حضرت اسماعیل کے لیے آیا ہے یا اسحاق کے لیے آیا ہے. سر میں یہ بات کر رہا ہوں ریکارڈنگ میں, یہ اس کا معنی ہے آئی ول ملٹیپلائی دی. میں سن لینا یار, بات بھی تو سن لیں آپ. میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں بھائی, ترجمہ ہی کر رہا ہوں یار, ترجمہ ہی میں کر رہا ہوں نا. سن لیں, اس کا مطلب ہے آئی ول, اس کا بے میعود, دیکھیں یہی لکھا ہوا ہے, اس کا ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے. بے میعود کا ترجمہ ہے ایکسیڈنگلی, حد سے زیادہ. ٹھیک ہے, مجھے اس بات کا انکار نہیں ہے. اچھا میعود کا مطلب یہاں بتایا گیا گریٹلی, بہت ہی زیادہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب بڑی قوم نہیں ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ بڑی قوم نہیں ہے. اس کے لیے دو جگہ پہ آیا ہے بڑی قوم. اب میں دکھاؤں بائبل بڑی قوم نہیں, بہت زیادہ. ابھی اور مزید وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ کتاب ہماری ہے اور قرآن مجید آپ کا. اس کی بہتر تفسیر آپ کر سکتے ہیں, اور بائبل کی بہتر تفسیر ہم سے آپ زیادہ نہیں کر سکتے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہم جانتے ہیں بائبل کو. اچھا 17-20 ہے نا یہ بات. آپ میری سمجھنے کی کوشش کریں, میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا لیکن صرف کریکٹ کر رہا ہوں. 17-20 ہے نا, ہاں میں پڑھ رہا ہوں نا. تو یہ دو بائبلیں تو نہیں, بات تو ایک ہی ہے. اچھا ایک منٹ, اب مجھے ذرا پڑھنے دیجیے. 20ویں آیت ہے 17ویں باب کی, پیدائش کی کتاب ہے, باب نمبر 17 ہے, آیت نمبر 20 ہے. یہی ہے نا, ٹھیک ہے. مبین صاحب, آپ نام مبین ہے نا, منیب الرحمان صاحب, ٹھیک ہے جی. اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی. دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا. یہ ہے بے میعود. پورا ہی پڑھ رہا ہوں میں, پورا پڑھ رہا ہوں بھائی, پورا ہی پڑھ. بڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے
اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا. نہیں یہ بات نہیں ہے. نہیں بھائی یہ ایک منٹ دیکھیں میرے جواب دینے دیں. اب یہ جواب مجھے نہیں دینے دے رہے. نہیں اب یہ تو غلط بات ہے نا کہ آپ سارے مل کے اب جو ہیں وہ جواب ہی نہیں دے رہے. بھائی میرا اعتراض یہ نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں دو جملے ہیں. بہت بڑھاؤں گا, یہ ہے آپ نے جو بڑا یہ والا جو جملہ ہے وہ یہ ہے بہت بڑھاؤں گا. بڑی قوم کے لیے جو لفظ آئے ہیں وہ گوئی دادول آئے ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا اور لے آئیں گے سوال. ٹھیک ہے بتائیں کہ اگر وہ بڑی قوم پہ ہے تو اس پہ ہمیں کیا اعتراض؟ ہاں تو کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں. چائنیز کی بڑی قوم ہے ہندوؤں کی. ہاں تو ہم اعتراض تو نہیں کر رہے ہیں, ہمارا یہ اعتراض ہے. تیسرا سوال کر رہے ہیں سر, آپ ماڈریٹر ہیں, کنٹرول کریں. بھائی گزارش یہ ہے ایک بندہ کھڑا ہو کرے, ایک آدمی کھڑا کرے, سارے بندے کھڑے نہ ہو. مہربانی آپ نہیں, اصول خود آپ نے بنایا, اصول آپ خود توڑ رہے ہیں. مہربانی کریں تو ایک آدمی جو نا ابھی تک کل سے لے کے اب تک بڑا پرامن جو ماحول ہمارا رہا ہے, ایسے ہی ماحول جو ہے نا اچھا مطلب شاعر رہے. آخری سوال جو تیسرا سوال ہے انشاءاللہ وہ کریں گے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے, پادری صاحب نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرے پر سلام. یعنی یہاں سے ان کا دن یہ منانا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, تو جس دن آگے لفظ ہیں جس دن میں مرا, موت کا دن بھی منائیں, پھر جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا ہوں گا وہ بھی دن منائے. تینوں دن منائے نا. اگر آپ نے دن منانا ہے تو پھر دنوں کے تینوں کا ذکر ہے, آپ ایک دن منانے کے کیوں قائل ہیں؟ تو پتہ کیا چلا, قرآن کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی. جو تحریف کرے گا قرآن اس کا خود ہی رد کر دے گا. کوئی ساتھی نہ بولے جواب دے. اچھا جی, فیس بک پر میں نے تصاویر میں ہی حضور کو دیکھا ہے, ویسے تو میں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. اچھا یہ جو والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, کوشش ہے پڑھنے کی. تو اب یہ کل کا ٹاپک تھا, اب یہ بھی تو آپ بتائیں نا ماڈریٹر صاحب کہاں گئے, موضوع کے مطابق ہونا چاہیے. تو نہیں میں نے شاید, اچھا چلیں یہ ٹاپک نہیں تھا. اچھا چلیں, تینوں دن آپ کا یہ سوال ہے کہ تینوں دن ہمیں منانے چاہیے, تو ہم تو یہ مناتے ہیں. کرسمس بھی مناتے ہیں, وفات بالکل گڈ فرائیڈے مناتے ہیں ہم, وفات کا دن سارے اکٹھے ہو کے ہم 7 کلمات کا جو عبادت ہوتی ہے باقاعدہ خاص دن ہوتا ہے ہمارا وہ. اچھا ایسٹر بھی مناتے ہیں. ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں. مکمل ہو گیا سوال. ہاں جی سوال 10-15 منٹ کی نہیں, آپ وہ کمنٹس نہیں دیں گے. آپ نہیں کمنٹس جو ہے نا نہیں دیکھیں, آپ کچھ بھی نہیں, میں کہنا آپ کو دینا چاہیں تو آپ دے لیں. نہیں میں بھی نہیں, ٹھیک ہے میں بھی نہیں دیتا. جی میں ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ جی. ہاں جی ٹھیک ٹھیک. اچھا گزارش یہ ہے کہ میرا مشورہ اور حکیم صاحب کا بھی ہے کہ ضیاء المسیح صاحب ہمارے مہمان ہیں, آپ بھی ہمارے مہمان ہیں, سبھی ہمارے مہمان ہیں, یہ ہمارے میزبان ہیں, ہم بھی آپ کے میزبان ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں ضیاء المسیح صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ ان کو ضیاء المسلم بنا دے. آپ ہنس رہے ہیں, ہم تو دعا کرتے ہیں. اچھا گزارش یہ ان کو میزبانی کیسی لگی, کچھ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے, انتظامات کے حوالے سے کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ مہربانی اسٹیج پہ آ کے کر سکتے ہیں. ضیاء المسیح صاحب یہاں آنا کیسا لگا, چنگے دے آ جائے کمنٹس.
ہم شکر گزار ہیں جتنی بھی شخصیات ہمیں گجرانوالے والے میں ملی ہیں ان میں سے میں نے صفدر عثمانی صاحب کو سب سے بہترین پایا ہے. پہلی بات تو میں یہ اس کا اقرار کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد مولانا عبد المنان کے چھوٹے بھائی منیب صاحب, ان کو بھی میں نے بہت ہی اخلاق والے پایا ہے. تو دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے, ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں نہیں میں دیکھیں یہ نئے ملے ہیں مجھے پہلی دفعہ حکیم عمران ثاقب کے ساتھ ہم بہت دفعہ ملے ہیں. تو ہمارے جو ماڈریٹر صاحب ہیں ان کی تو بات فرق ہے نا. تو باقی یہ ہے کہ ان سے ہم ملتے رہتے ہیں. بٹ صاحب سے بھی ہم مل چکے ہیں, ان کی شخصیت کے بھی ہم یہ نہیں ہے کہ بھی کوئی ایسی ہمیں اعتراض نہیں ہے. علمی تمام لوگ جو ہیں وہ علم دوست ہیں اور ہم انہیں یوٹیوب پہ سنتے ہیں. پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیوں غصہ کر رہے تھے کل. یوٹیوب پہ ہم انہیں بہت سنتے ہیں اور ان کے اگر ویورز بڑھتے ہیں تو وہ ان میں سے ہمیں بھی لیکن بات یہ ہے کہ علمی محفل ہے, جتنے دوست بھی ہیں ایک سنانا بھی چاہتے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں, اور یہی جذبہ ہے کہ آپ ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم آپ کے جو اعتراضات ہیں ان کا بیان کر سکیں, اور ہم آپ کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ آپ بھی بیان کریں, اور یہی ہے. لیکن کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی باتوں پر پھر احتجاج ہوتا ہے کہ جی آپ ٹائم زیادہ لے رہے ہیں, آپ سب لوگ بول رہے ہیں. چونکہ ہم دیکھیں گن کے آپ کے پاس 3 لوگ بیٹھے ہیں, گن کے, ہم نہیں زیادہ لوگ نہیں ہیں ہم, تو آپ ہی سب لوگ ہیں. تو آپ اگر سب بول لیں گے تو ظاہر ہے ہم یہاں نہیں سنتے لیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے ہمیں اس کا یہ لگے گا کہ آپ ہماری بات سن نہیں رہے, آپ ہمیں موقع نہیں دے رہے, کیونکہ ہم آلریڈی تو 3 لوگ ہیں, انہی میں سے ہم نے سوال بھی پوچھنے ہیں, ان میں سے ہم نے ڈیبیٹ بھی کرنی ہے. تو آپ زیادہ لوگ ہیں, لہٰذا اگر آپ تھوڑا سا وقت ہمیں دیں گے. باقی انتظامات کے حوالے سے ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم بہت خوش اسلوبی سے ہمیں قبول کیا گیا ہے. بلکہ صفدر عثمانی صاحب نے تو ہمیں یہاں تک کہا تھا کہ آپ آئیں مسجد میں, اگر عبادت بھی آپ اپنی کوئی کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اور یہ میں نے پہلی دفعہ یہ فقرہ سنا ہے, گو کہ میں نے پڑھا تھا اس کو. تو یہ سب باتیں بڑی خوش آئین ہیں. ہم باقی یہ ہے کہ ظاہر مناظروں میں اختلاف جو ہے اس میں بندہ بولتا بھی ہے, اور اسے اپنے بات کو پورا کرنے کے لیے اس کا منہ سرخ بھی ہوتا ہے, ایسی کوئی بات. ہم نے 50 مناظرے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھے ہوئے ہیں, تو ہم خندہ پیشانی سے اس سے پیش آتے ہیں. اور شکریہ آج کے لیے بھی. اور باقی آج میرا مناظرہ اس کے بعد جناب افضل حکیم صاحب کے ساتھ ہے 1 گھنٹے کے بعد, تو وہ کھانا کھانے کے بعد یا جیسے آپ چاہیں. آپ آ جائیں ذرا ادھر. اچھا گزارش یہ تھی کہ جوشوا صاحب آئے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, مسیحی بھائی ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. کراچی میں میرا ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تثلیث کے موضوع کے اوپر. وہ میرا خیال ہے ان کا پہلا یا دوسرا تیسرا مناظرہ تھا. میں گیا, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار مجھے جو نا یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہر ایک مناظر وہ ہوتا ہے جدی فرقی کماؤ تو جب پریشان ہو گئے وہ مناظرہ ہوتا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا, میرا کنور صاحب نے کہا میرا ٹائم آپ نے ضائع کروایا. آج انہوں نے بڑا اچھا, انہوں نے ایک ٹف ٹائم دیا ہے, اچھا مناظرہ کیا ہے. اچھا ایک جو غلط فہمی تھی نا, میں آپ کو بتاؤں, مدینے کے اندر ایک واقعہ ہوا. ایک بچی جو ہے نا وہ قتل ہو گئی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ کا جو ہے نا آپ سے کروانے کے لیے فیصلہ, پتہ کیوں کروانے کے لیے آئے؟ وہ ایک سازش تھی کہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان. اب وہ امیر آدمی تھا, انہوں نے سوچا یہ تو ساڈا چور ہی مر جائے گا, ہن کی کریے, تو قتل کر بیٹھا ہے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤ, انہیں تورات کا علم کوئی نہیں ہے. ان کے اندر جو ہے نا وہ یہ جان کے بدلے جان کی بجائے 100 اونٹ دے کے بھی جو ہے نا کوئی معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے, دیت والا معاملہ ہو جاتا ہے, قصاص کا جو ہے نا وہ ٹالا ہو جائے گا. تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ تورات کے اندر جو ہے نا جی دیت لکھی ہوئی ہے, تو اگر تو انہوں نے یہ بات مان لی کہ تورات کے اندر دیت لکھی ہوئی ہے, کنفرم ہو جائے گا کہ جی نہیں میرے پاس نہیں ہے,
یہ برادرانہ گفتگو ہو رہی ہے, یہ ضمناً آ گئی ہے. اچھا آگے میں بات کروں گا. اچھا انہوں نے کہا کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا, یہ دیت دلا کے جان چھڑا لیں گے, کنفرم ہو جائے گا یہ جھوٹا نبی ہے. آپ اللہ کے نبی تھے, وہی آ گئی, قرآن کریم نے بتا دیا کہ ان کے یہاں کوئی دیت ویت نہیں ہے, ان کے قتل کا بدلہ قتل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ